آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. انسان کے جسم کے جو نیڈس ہے وہ کتنے ٹائپس کے ہیں؟ تین نا، بایولوجیکل نیڈ، سائیکولوجیکل نیڈ اینڈ سوشل. یہ تین نیڈس ہے انسان، ہمارے اندر تین نیڈس ہے، بایولوجیکل نیڈ، سائیکولوجیکل نیڈ اینڈ سوشل نیڈ. یہ تین نیڈس کو لے کر ہی ہم دنیا میں زندگی گزار رہے. بایولوجیکل نیڈ کون سی ہے؟ بایولوجیکل جیسے سیکس کا بھوک ہے، پیاس ہے، اور جسمانی ہمارے باڈی کی جسمانی نیڈز ہے، جو باڈی کے نیڈز ہے وہ بایولوجیکل. ہاں، بایولوجیکل نیڈس کو آپ ایک اور نام سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اینیمل انسٹنکٹس. جانور میں جو چیزیں ہیں وہی چیزیں ہمارے میں بھی ہے. اسی لیے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ جو سوشل اینیمل. ہیومن از اے سوشل اینیمل. کیوں؟ اس کے اندر حیوانی اینیمل انسٹنکٹس ہمارے اندر ہے، حیوانی جذبات. حیوانی جذبات میں بھوک لگنا، سیکس، ٹرسٹ، ہنگر، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اینیمل انسٹنکٹس ہے. یہ ون آف دا نیڈ ہے. دوسرا نیڈ ہے سائیکولوجیکل نیڈ. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے سائیکولوجیکل، ہمارے دماغ سے اس کا تعلق ہے، نیگیٹو پازیٹیو دونوں. یہ ابھی پیچھے پڑھے تھے نا ہم نے، وہ ایموشنز جو ہے وہ محبت اور یہ سیڈ، یہ سب ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، سیلف پرائیڈ ہے، تکبر، انا. یہ جو ہمارے دماغ میں ایموشنز ہے وہ سائیکولوجیکل نیڈ ہے ہماری. تو یہ بھی ایک نیڈ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی بنائی. تیسرا نیڈ کیا ہے؟ سوشل نیڈ، یعنی عزت، لوگوں کے پاس پریسٹیج. سوشل نیڈ مطلب سوسائٹی میں رہنا، سوسائٹی کو اسٹیٹس مینٹین کرنا، مطلب وہ سارے رشتہ داری بعد ملک کے بعد آپ کے شہر کے بعد آپ کے جو آس پڑوس کے ملا رہے ہیں ہم سب کے ساتھ. یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو اکیلا پیدا کیا لیکن پبلک میں رکھا. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم سوشل اینیمل بھی اس طریقے سے ہے. اکیلی زندگی گزارنے کے لیے تو نہیں بھیجے نا کہ تمہیں سوسائٹی میں رہنا ہے. کہ سوسائٹی مینس آپ اکیلے ہیں، پھر گھر بنا، فیملی، پھر ایک کالونی، پھر ایک سوسائٹی، پھر ایک اسٹریٹ، پھر ایک ڈسٹرکٹ، پھر ایک کنٹری، پھر ایک کانٹیننٹ، پھر ورلڈ. سوشل نیڈ ہماری یہ لوگوں کے ساتھ رہنا، لوگوں سے ہیلپ، لوگوں کی مدد. تو ہم تین نیڈس کے ساتھ پیدا کیے گئے. نیکسٹ سوال، قرآن کے مطابق شعور والا انسان کون سا ہے؟ قرآن کی تعلیمات کے تھرو شعور والا انسان قرآن نے کس کو کہا؟ اس میں خیر ہوگی، اس میں جس کے نفس اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرے، زبان میں نرمی پیدا عباد الرحمن. کہ قرآن کے مطابق شعور والا انسان کون سا ہے؟ اپنا بھی جج کرے کہ ہم اس میں شمار ہے کہ نہیں ہے، ہم شعور والوں میں ہے نہیں ہے. وہ جو اپنے رب کو پہچان جاتا ہے، پوائنٹ نمبر 1. دوسرا، وہ جو دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے اور دنیا کی حقیقت اور مقصد کو سمجھ جاتا ہے، اور وہ جو آخرت کی جواب دہی پر یقین رکھتا ہے. یہ تین جو سمجھ جاتا ہے نا باتیں، وہ شعور والا انسان ہے. اللہ کو پہچاننے والا اور دنیا کی حقیقت اور دنیا کی مقصد کو سمجھنے والا اور آخرت کی جواب دہی کا یقین و تیاری کرنے والا، یہ سمجھدار شعور والا انسان ہے. تو یہ تین سمجھ آ جانا نا بھئی، یہ آخرت کا یقین، جواب دہی ہے. تو جب یقین آ جاتا نا تو پھر کوئی بھی کام کرنے کے لیے 10 بار سوچتا انسان. اور دنیا میں کھو جانے سے، دنیا والوں میں کھو جانے سے پہلے سوچتا اس کی حقیقت کیا ہے، رشتہ داروں کی حقیقت کیا ہے، ان کو میرے ساتھ چپکانے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ سمجھ آنا بہت ضروری ہے. تو ہی ہم کیا ہے، شعور والوں میں شامل ہوں گے. رب کو پہچاننے والا، رب اگر ناراض ہو گئے تو کیا شامت آنے والی ہے، اب جب رب راضی ہو تو کیا ہمارا ہونے والا ہے، یہ سمجھ جانے والا. چلے نیکسٹ سوال ہے، قرآن و حدیث سے شعور کی ابتدا کی، آغاز کی عمر کون سی ہے؟
क्या 12 साल बालिग होने से बालिग को कुरान और हदीस से दलील दे सकते हैं आप लोग? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ 7 साल से अल्लाह ताला ने नमाज को उसको हम लोगों को बताना शुरू कर दें, और 7 साल में तो फर्ज है कि 7 साल से तो उसको मार के ना 7 साल से आदि डालो, 10 साल में मारो। अब इसका जवाब है कुरान व हदीस से शऊर की इब्तिदा मैंने बताया, स्टार्टिंग शऊर आ गई नहीं, 7 साल में शऊर आती नहीं है। शऊर की इब्तिदा 7 साल से शुरू हो जाती है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, 7 साल से नमाज की आदत डालो, उठाओ बच्चे को, नमाज पढ़ने कराओ 5 वक्त की। जब 10 साल आ जाता है तो फिर वो पढ़ते रहता है ना, तो फिर आदी हो जाता है, हैबिट हो जाती है उसकी, नमाज छोड़ता नहीं वो। हमारे घरों की हालत देखिए, अपने बच्चों की हालत देखिए, कितने नमाज के पाबंद है। तो शऊर आने की उम्र 7 साल की है। नेक्स्ट सवाल, जो इंसान रोल मॉडल होता है, जैसे हमने पहले भी समझा ना कि हमारे लिए रोल मॉडल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो रोल मॉडल बनने के लिए उस इंसान में कौन सी सिफत होनी चाहिए जिसको हम रोल, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाया, किस सिफत के तहत अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल कहा? जिसमें तज़किया नफ्स होगा, रोल मॉडल इबादुर रहमान, अल्लाह की इबादत करने वाला बंदा। क्या चीज़ थी जिसके वजह से आपको रोल मॉडल करार दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? कुरान को जैसा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था वैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। अमानतदार जैसे सिर्फ अमानत एक ही नहीं देखा जा सकता है ना, फिर बाकी चीजें रहती है। जो मोमिन मोहसिन बंदे हैं उनमें जो रहने के क्वालिटीज पूरे हैं, सबर नोबल कैरेक्टर एंड उनका पर्सनालिटी है, उनका माने उनका कैरेक्टर, उनका पर्सनालिटी क्या थी, क्या कैरेक्टर था, क्या पर्सनालिटी थी जिसकी वजह से आपको रोल मॉडल करार दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने का ख़ास हुक्म क्यों है? पहले से भी बुराई से बचते थे, और हर जो मतलब सबको जस्ट, मतलब हर चीज में जस्ट रहते थे, एंड हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे, गुनाहों से बचते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मासूम अनिल ख़ता बनाया। आप नबी बनने के पहले भी आपसे कोई गुनाह नहीं होने दिए अल्लाह ताला ने। एक स्टोरी आती है ना, आप बचपन में कहीं म्यूज़िक बज रही थी, वहाँ पे जा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने बीच में पकड़ा और वो सो गए वहाँ पर बैठ के, हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी बनने के पहले भी आपको ख़ताओं से बचा के रखा, प्रोटेक्ट किया, और नबी बनने के बाद भी आपको प्रोटेक्ट किया। अच्छा, इससे एक हदीस भी आती है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर इंसान के साथ एक शैतान है और एक जिन है। तो एक साहबा ने पूछा कि आपके पास भी शैतान और जिन है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे साथ भी शैतान और जिन है, लेकिन मैंने अपने शैतान को नेक बना दिया। शैतान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो था वो भी आपको नेकी का ही हुक्म देता था। तो आप, इसका जवाब है आप मासूम अनिल ख़ता है, आपसे कोई भी ख़ता सरजद नहीं हुई, अल्लाह ताला ने नहीं होने दिया। इस वजह से अगर किसी को रोल मॉडल बनाना है तो उसको बनाओ जो मासूम अनिल ख़ता है। जो गलतियां करता है, गलतियां, उसको रोल मॉडल के उसके बाज़ सिफ़ात जो अच्छे हैं वो तो ले सकते, लेकिन एज ए कंप्लीट रोल मॉडल तो हम नहीं ले सकते ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कुरान में इस वजह से कहा उसवे हसना, क्योंकि आप मासूम अनिल ख़ता है, इंसान होते हुए मासूम अनिल ख़ता है, समझ आ रही? तो इसलिए उनको रोल मॉडल के तौर पर लो, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी गुजार के ही दिखाई। जो अल्लाह ताला ने ये सारे नीड्स रख के उनको पैदा किया, उन्होंने सारे नीड्स को फुलफ़िल किया, उन्होंने अपने नफ्स को कंट्रोल किया, और उन्होंने ख़ताओं से अपने आप को बचा के रखा। ये प्रूफ करके दिखाए ना कि इंसान कर सकता है। तो हमें इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल लेना है। सहाबा कराम को भी रोल मॉडल किस वजह से लेना है? क्योंकि उन्होंने अपना तज़किया किया, गलत माहौल में थे, जहालत में थे, फिर अपने आप को जैसे एबो टर्न कर लिया, पलट के आ गए, उन्होंने तज़किया किया। तो उनकी जो तज़किया वाली ज़िंदगी है उसको एज ए रोल मॉडल हम ले सकते। अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत इसलिए दुनिया में दे दी, बड़ी बात है ना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सहाबा को भी आप क्या कर सकते हैं, एज ए रोल मॉडल ले सकते हैं। बात समझ आई?
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل خير أموري آخرة وخير عملي خواتمها واجعل خير أيامي يوم ألقاك اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولسان من الكذب وعين من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم احييتني على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتوفني على ملته وأعذني من مضلة الفتن اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لخير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو ایک ٹاپک شروع کیا تھا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے تحت، جس میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 کام دے کر بھیجا ہے، اور ان 4 کاموں میں سے ایک کام کے تحت باقی 3 کام بھی دیے گئے۔ وہ ایک کام ہے تزکیہ نفس، تو اپنا تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، اپنے آپ کو کلینس کرنا۔ پچھلی 2 کلاسز میں ہم نے اس کا جو پہلا ایپیسوڈ ہے جو انسان کی حقیقت، اس کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا۔ انسان کی حقیقت اور انسان میں پائی جانے والی 4 چیزوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ 4 چیزیں فطرت کسے کہتے ہیں، روح کسے کہتے ہیں، نفس کسے کہتے ہیں، اور جسم کسے کہتے ہیں، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ ٹاپک بہت اچھے سے سمجھ آ جائے، جس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کی ہے، انبیاءوں کو بھیجا ہے، کہ وہ واحد مقصد ہے ہمارا تزکیہ ہونا، ہم اپنے آپ کو پاک کرنا۔ تو وہ پاک کرنے کا کیسا ہے، کس طریقے سے ہے، اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس سے پہلے ہمیں ایک بات بہت اچھے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی رب جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا برا ہے، اور کس چیز میں ہمارے لیے بہتری ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اسی لیے اس رب کائنات نے ہمارے لیے دنیا میں جینے کا، دنیا میں زندگی گزارنے کے قوانین یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز دے کر انبیاءوں کو بھیجا۔ پچھلی کلاس میں ہم یہ بھی سمجھ رہے تھے، انسان کی حقیقت سمجھنے کے بعد انسان کے اندر جو پائی جانے والی نیڈس ہے، ان نیڈس کو ہم سمجھ رہے تھے۔ تو اس میں پہلا جو نیڈ تھا بایولوجیکل نیڈ، اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے اندر جو بھی بایولوجیکل نیڈس ہے، یعنی جو بھی جذبات ہے، جو بھی خواہشات ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ایک چیز مزہ رکھا ہے۔
تو تاکہ اس جذبے کو انسان شوق سے پورا کر سکے. تو یہ بڑی گہری بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر جذبے میں، ہر خواہش میں مزہ رکھا ہے. تو اس مزے کے چلتے ہی ہم ہر کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. انسان مجبور بھی ہوتا ہے اس مزے کے تحت، اور انسان اس مزے کو پورا کرنے کے لیے حلال اور حرام کی حدیں بھی کراس کر دیتا ہے، اور بعض حدود میں رہ کر اس مزوں کو پورا بھی کرتے ہیں. ابھی آج کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے تھوڑا حیا کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم کھول کر اس ٹاپک پہ بات نہیں کرتے، لیکن کھول کر بات کرنا بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز بھی ہے کہ اسلام کی ہر بات کھول کر تم بیان کرو، جیسے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. خالد صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے، غور سے اگر سمجھے تو بہت گہری بات ہے. ہم جب کسی کو یہ باتیں یعنی سیکس ریلیٹڈ کوئی بھی بات بتانے کے لیے تھوڑا جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں، اور اس بات پر زیادہ روشنی ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے سوسائٹی میں، گلوبل وائز بھی ہم دیکھ رہے بہت سا بگاڑ ہو چکا ہے. اس جذبے کے ساتھ لوگوں نے تجزیے کے طرف بہت لوگ چلے گئے، اور لوگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اس جذبے کا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بات کیا کہی وہ بڑی مجھے دل کو لگی ہے کہ ہم بتانے کے لیے جھجکتے ہیں نا. جھجک کیوں رکھ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ مطلب ہمارا ایک لیول ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیول یہ باتیں اگر بتانا ہے تو وہ لیول سے ہمیں تھوڑا نیچے جانا پڑے گا، تو نیچے جا کے پھر ہمیں سمجھانا پڑے گا. تو اس لیے والدین ہو یا استاد ہو تو اپنا پھر وہ لیول سے نیچے جانا پسند نہیں کرتا، اس لیے باتیں بتانا پسند نہیں کرتا، یا حیا غالب آ جاتی ہے اس کے اوپر تو پھر وہ باتیں بتانا پسند نہیں کرتا. بہرحال یہاں پہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کی جو شان ہے نا، اللہ کا جو لیول ہے، اس میں نیچے آ کر یعنی انسانی سطح پہ آ کر اللہ رب العزت نے ساری باتیں ان ڈیٹیل قرآن میں بتا دی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ جو شان ہے اتنا ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اگر حکم دیتے تھے کام کرو تو کر دینا تھا ایز اے انسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید انسانوں کو تفصیل سے ان باتوں پہ معلومات کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا نیچے آ کر انسان کے لیول پہ انسان کو ساری باتیں قرآن میں بتا دیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں نہیں شرماتا کوئی بات بتانے کے لیے، اور میں مچھر کی مثال بھی بیان کرتا ہوں، اور میں اس سے بڑی کی بھی مثال بیان کرتا ہوں. اور مطلب کوئی بھی بات اللہ رب العزت نے جھجکتے ہوئے شرماتے ہوئے نہیں، ڈو ٹوک انداز میں اللہ رب العزت نے آیتیں نازل کر دی، احکام بتا دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت انسان، تو آپ انسان ہیومن کے ناطے آپ نے پریکٹس کر کے بھی دکھایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس کو اس طریقے سے پریکٹس کرو تو پھر ہمارے لیے اس میں فائدہ کس طریقے سے ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا. اسی کے تحت اللہ رب العزت نے جو ایک فیملی کا آغاز کیا تھا آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے، پہلا ریلیشن جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے وہ میاں بیوی کا بنایا ہے. اور میاں بیوی کے اندر اللہ رب العزت نے لائلٹی کو مد نظر رکھنے کو کہا کہ آپ ایک دوسرے کے وفادار ہونا. اگر لائلٹی نہیں ہے تو پھر یہ روٹ جو ہے میاں بیوی کا، جہاں سے ایک فیملی بنتی ہے پھر ایک سوسائٹی بنتی ہے، تو وہ سب درہم برہم ہو جاتا ہے. اگر ایک میاں بیوی میں لائلٹی نہیں ہوتی، وفاداری نہیں ہوتی، فیتھ فلنس نہیں ہوتا تو پھر وہ درہم برہم ہو جاتا ہے. اور شیطان کا سب سے فیوریٹ مشغلہ یہی ہے، دنیا میں بڑے سے بڑا گناہ بھی ہے، قتل سے بھی زیادہ اس کو پسندیدہ کیا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کرانا، میاں بیوی کو دور کرنا. یہ شیطان کا فیوریٹ مشغلہ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا اس کا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ روٹ جب ہلا دیں گے تو پھر آگے پورا درخت بھی ہل جائے گا.
تو روٹ ہلانے کی وہ پوری کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ یعنی میاں بیوی کا جو بانڈ ہے اس کو ہلانے کے لیے بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، رشتہ داروں کے تحت، ماحول کے تحت، سوسائٹی کے تحت. وہ ہم دیکھیں گے آگے چل کے ان ڈیٹیل میں انشاءاللہ. اب یہ جو ہم تعلیمات ہم اس ریلیٹڈ پڑھنے جا رہے ہیں، تو وہ پہلے تو ایک بہترین نسل وجود میں آئے، پھر ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے. چلے اب سوال جواب شروع کرتے ہیں. انسان کی جو بایولوجیکل نیڈ ہے اس کو اور کیا نام دے سکتے ہیں؟ اردو میں بھی آپ بتا سکتے ہیں یا انگلش میں بھی بتا سکتے ہیں. بتایا بایولوجیکل نیڈ، اس کا سینونمز بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جسمانی ضرورت. بھوک، بھوک، صرف بھوک. جسمانی ضرورت، یہ ایک ویری گڈ. ایسے جسمانی ضرورت جیسے بولے ویسے، اور کچھ انگلش یا اردو میں آپ بتا سکتے ہیں؟ بھوک تو بتا رہی میم، بھوک. اس میں نے پارٹس نہیں بتایا. میرا سوال ہے کہ بایولوجیکل نیڈ ہے، بایولوجیکل نیڈ کو اور مزید. جسمانی ضرورت ایک ہو گیا باجی، دوسرا ہاں باڈی نیڈس. باڈی اس کا جواب ہے سروائیول نیڈس بھی کہتے ہیں اس کو. بایولوجیکل نیڈ کو سروائیول نیڈس بھی کہتے ہیں، آپ کو سروائیو ہونے کے لیے کام آنے والی چیز. دوسرا ایک ہے اینیمل انسٹنکٹس بھی کہا جاتا ہے اس کو. اگلا سوال، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو سیکس کا مادہ رکھا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کسی آیت کو کوٹ کر کے بتا سکتے؟ پاک کرنا، جی، پاکی کے ساتھ معاشرے میں رہنا، نسل کو بڑھانا، نسل کو بڑھانا. ویری گڈ. نسل کو بڑھانا، نسل کو بڑھانا. نسل کو بڑھانا. اور اس کا کوئی آیت دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ کس آیت میں اس کا ذکر ہے؟ آیت نمبر نہیں معلوم، سورہ بقرہ میں ہے کہ آپ کے جو ہے وہ عورتیں کھیتی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے میں نے تمہیں پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اس میں نے پیٹس رکھی، وبث منهما رجالا كثيرا، ان سے میں نے آگے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں آگے بڑھائی. ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے، آج اس مادے کے تحت جو اتنا ریپروڈکشن ہوا ہے تو اس کی کوانٹیٹی کیا ہے؟ آسان انداز میں سوال، آج دنیا کا پاپولیشن کتنا ہے؟ 6 بلین. 6 بلین ہی ہے آج کے ڈیٹ میں، 2023 میں. 8 بلین. ٹھیک ہے، 6 بلین پیچھے ہو گیا 2 سال پیچھے، تو 8 بلین ہے. 8 ارب لوگ پھیلے دنیا میں اس جذبے کے تحت. ٹھیک ہے، اس مادے کے تحت. اگلا سوال، تزکیہ کا اپوزٹ کون سا ورڈ ہے؟ یہ تو پہلے بھی گزر چکا، پھر بھی جواب دیجئے. تزکیہ کا اپوزٹ ورڈ کون سا ہے؟ تزکیہ. تزکیہ، تزکیہ، تجزیہ. 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 ہاں، تجزیہ. 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 ہاں، تدسیہ. تدسیہ ہے، یہ تجسیہ نہیں ہے. دال سین واو اس کا روٹ ہے، تدسیہ ہے. ٹھیک ہے، تزکیہ زا کاف واو اس کا روٹ ہے، اور تدسیہ دال سین واو. ٹھیک ہے. اب اگلا سوال ہے، تدسیہ کے معنی کیا ہے؟ اپوزٹ آف تزکیہ. واہ، کیا معنی آپ نے سمجھا؟ شر کہہ سکتے ہیں، ہاں، شر کہہ سکتے ہیں، برائی، 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 شر کہہ سکتے ہیں. صاف کرنا، اس کو الٹا. اپوزٹ آف تزکیہ. اپوزٹ آف تزکیہ. واہ ماشاء اللہ، بہت گرامیٹیکل آنسر ہے، لیکن مجھے تجزیہ کا میننگ چاہیے. تجزیہ کا میننگ ہے شر، جو پیوریفائی کرنے تجزیہ کا میننگ ہے فالو کرنا ہے، وہ خیر. چیز فالو نہیں کر کے اپوزٹ. جی، جو حد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ ہمیں صاف کرنا تزکیہ ہے، وہ پرپس سے ہٹ جانا تزکیہ ہے. ہاں، رسول اور اللہ اور رسول کا اطاعت نہ کرنا، اللہ کے حدود سے ہٹنا، جو جس میں بھی ہٹ جانا. سورہ شمس میں پڑھے تھے نا پیچھے بھی آیت، قد افلح من زکاہا. زکا تزکیہ کا معنی ہے، جس کا روٹ ہے زال کاف واو، اس کا میننگ ہے پاک کرنا، پاک ہونا. ٹھیک ہے، ڈسپلین میں لانا،
जनरलाइज करना, पाक होना, क्लेंस करना, ठीक है, तज़किया मतलब। और तदसिया के मायने हैं, तदसिया निकला है दाल सीन वाव से, इसके मायने हैं ढांपना, सेल्फ रिस्ट्रेन करना, यानी अपने आप को रोकना। शर नहीं है इसके मायने, ढांपना है, ख्वाहिशात को ढांपना, ख्वाहिशात को रिस्ट्रेन करना, ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखना। समझ आ रही? ख्वाहिश उभर रही, जैसे ढांपते क्या हम, ब्लैंकेट से अपने आप को ढांप रहे, मतलब क्या है, वो जो ख्वाहिश को अपने हद में रख रहे, उसको आगे और सर उठाने नहीं दे रहे, जहाँ तक लिमिट है उतना ही उसको वहाँ रख रहे, इसको कहते तदसिया। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। कामयाब हो गया जिसने अपने आप को पाक रखा, पाक किया और फिर कंट्रोल भी किया उसको। नाकाम हुआ जिसने अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखा, जिसने अपने नहीं आप को रखा। ढांपा नहीं। तो ये तज़किया में कंट्रोल में रखता है, तदसिया में कंट्रोल में नहीं रखता है। मतलब ये मैम मीनिंग हुआ मैम कि पाक तज़किया में मतलब जिसने अपने आप को पाक किया, ठीक है। और तदसिया में क्या है, पाक करने के लिए क्या बोला आपने रुबाना? कोशिश नहीं ना रोका। पाक करने की कोशिश नहीं की। अभी जो हम कुरान और हदीस की बातें पढ़ रहे, ठीक है, वो कुरान और हदीस की बातें पर्टिकुलर किसी मुकाम पर, किसी इलाके पर अमल करने की है, या फिर कहाँ कहाँ अमल की जानी चाहिए इन बातों पर? ये जो बातें हैं वो सिर्फ कोई पर्टिकुलर एरिया में ही अमल की जाती है दुनिया के? नहीं, हर जगह पूरी दुनिया, हर जगह पे पूरी दुनिया पूरी में इंसानियत, पूरी इंसानियत। पूरी इंसानियत हर जगह अमल करने की है ना, सिर्फ कोई ख़ास एक इलाका नहीं है, ख़ास एक मुकाम नहीं है। तो ये सवाल इस वजह से कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम इंडिया में हैं, हम पाकिस्तान में हैं, तो इसलिए हम इस पे अमल नहीं कर सकते, इसलिए हम ये दीन के मामलात यहाँ पे नहीं चल सकते, हम कहते हैं ना बहुत सारे लोग। तो ये सवाल उन्हीं लोगों के लिए है, क्या ये कुरान और हदीस की जो भी बातें हम आगे पढ़ने वाले हैं तो एक ही जगह नहीं है, आप ज़मीन के जिस इलाके में है, जिस खित्ते में भी है, आपको कुरान और हदीस पे अमल करना ही चाहिए, ठीक है। कुरान अच्छा, मुज़क्की और मुज़क्का में फ़र्क क्या है? मुज़क्की तज़किया करने वाले को मुज़क्की कहते हैं, और मुज़क्का जिसका तज़किया हो गया हो, वो शख्स, वो ज़ात जिसका तज़किया हो गया हो। हम एक दुआ भी पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरुम मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। मुज़क्का कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और मुज़क्की इंसान है जो तज़किया करने वाला होता है। इंसानों में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कंप्लीट उसने अपने आप को पाक कर दिया हो, ठीक है। तो पाक और पाक साफ ज़ात किसकी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। और इंसान क्या है? सेंड कर देंगे ये दुआ जो है। हाँ, इंसान क्या है? पाक साफ करते हुए ज़िंदगी गुजारता है, उसकी आखिरी सांस तक उसको अपने आप को पाक साफ करते रहना है, ठीक है। अगला सवाल है, अगर ये जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स है, हैवानी जज्बात है, उसको अगर कंट्रोल में ना रखे फिर वो काम क्या कहलाता है? तज़किया कहलाता है या तदसिया कहलाता है? तजसिया कहलाएगा। जी, तदसिया कहलाता है। ख्वाहिशात को कंट्रोल ना करने का जो कुरान में आयतें दी गई है, कोई आयत कोट कर सकते हैं आप लोग, जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल नहीं करते, यानी अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को जो कंट्रोल नहीं करता है, उसके रिलेटेड कुरान की कुछ आयतें आपके नज़र में आ रही दिमाग में? चलें, सूरह अन्नाज़ियात की आयत नंबर है 40। व अम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। और जो डर गया अपने रब के सामने खड़े होने से, व नहन नफ्स अनिल हवा, जो अल्लाह से डर गया अल्लाह के सामने खड़े होने से, उसी ने अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल किया, नफ्स की ख्वाहिशात को कंट्रोल किया। जो अल्लाह के सामने खड़े होने से नहीं डरता वो अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं करता।
اچھا ایک اور آیت بھی میں آپ کو کوٹ کرا دوں، یہ سورہ فرقان کی ہے آیت 43، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے؟ تو خواہشات کو پورا کمپلیٹ فلفل کرتے نہیں جانا ہے، اگر وہ کرتے جائیں گا تو تجزیہ کا عمل ہو جائے گا۔ ایک اور سورہ نجم کی 23 آیت ہے، اللہ کی ہدایت آنے کے بعد بھی لوگ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، ایسا اللہ رب العزت نے ٹانٹ میں مارا ہے سورہ نجم کی آیت 23 میں، جو تجزیہ کرنے والا۔ اگلا سوال ہے، خواہشات پر چلنا، خواہشات کو پورا کرنا، کیا یہ ایک مومن کی نشانی ہے؟ نہیں، اگر مومن کی نہیں ہے تو کس کی نشانی ہے؟ یہ مومن کی نشانی ہے، منافق خواہشات کو پورے کرنا یہ کس کی نشانی ہے؟ شیطان۔ ہاں ہر خواہشات نہیں، جو اللہ کے حدود میں ہے وہ خواہشات کو پورا کرنا خواہشات کو پورا کرنا شیطان کی نشانی ہے، جانوروں کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مومن کیا ہے؟ ہر خواہش کو پوری نہیں کرتا ہے۔ آگے تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ ڈیفائن کریں اس کو، تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ وہی اللہ کے حدود، جو لذت ہے اللہ کے حدود جو رکھے ہیں اس کو پورا کرنا۔ ہاں ٹھیک ہے، کراس ہو گئے تو انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس مقصد پر اپنے آپ کو رکھنا، اور اس مقصد پر رکھنے کا جو پروسیجر بھی بھیجا ہے نا، اس طریقے کے تحت، اس پروسیجر کے تحت کام کر رہا ہے تو پھر وہ عمل تزکیہ کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی برائیوں سے اپنے نفس کو پاک کرنا اور اس کے اندر بھلائیوں کو ترقی دینا۔ ہاں ٹھیک ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ مقصد کو فلفل کرنے کی کوشش کرنا، اور فلفل کرنے کے لیے راستہ قرآن اور حدیث کا ہی چوز کرنا، تو ہی وہ کام تزکیہ کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا تزکیہ کا راستہ سمجھنے کے لیے تدسیہ کا راستہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے؟ جی، پتہ رہے گا پتہ ہو کہ برائی کیا چیز ہے، تبھی تو اچھائی پہ نیکی پہ عمل کیا جائے گا۔ ہاں نفس پہ کنٹرول جب ہی آئے گا نا۔ ہاں، کیونکہ انسان اس کے اپوزٹ سے بات اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ پتہ ہوگا کہ برائی کی پوچھ ہوگی، غلط اعمال کی آخرت میں پوچھ ہوگی، تبھی اس کے خوف سے تزکیہ کرے گا۔ ہاں ٹھیک، بہرحال اس کا جواب ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ انسان اپنے اپوزٹ چیزوں سے جلدی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ جب اس کے سامنے شر کی بات نہیں آئیں گی، خیر ہی خیر بتائیں گے تو پھر اس کو کیا خیر ہے سمجھ نہیں آتا، وہ اندھا بن جاتا ہے۔ اس کو بتائیں گے کہ یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے، تو پھر اس کو بات واضح ہوتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت 55، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ رب العزت بھی قرآن میں یہی طریقہ اپنائے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت نے صرف صحیح حق یہی نہیں بتایا، باطل کا راستہ بھی اللہ رب العزت نے واضح کر دیا۔ اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے، کہ آپ کو پتہ چلے کہ غلط کیا ہے۔ جب غلط کیا ہے پتہ چلے گا تو صحیح کا مزہ آئے گا، اوکے؟ ایک اور آیت بھی کوٹ کرنا چاہوں گی، سورہ انسان سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب یہ جب غلط اور صحیح آپ کے سامنے دو راستے آ گئے، پھر آپ جو چاہے راستہ اختیار کرو۔ آپ صحیح راستہ اختیار کرتے آپ کی مرضی، غلط راستہ اختیار کرتے آپ کی مرضی۔ اچھا، اس کے چلتے اس بات پہ میں ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گی، جو ابھی ہمارے یہ جو کلاسز ہے تفسیر کے تقریباً 13-14 ایئر سے چل رہے، ہاں، تو میرا شروع ٹائم سے اور میں نے یہی کہا ہے لوگوں کو کہ آپ غلط کو بھی دیکھو صحیح کو بھی دیکھو، ٹھیک ہے؟ صرف صحیح دیکھنے سے غلط کی پہچان نہیں ہوگی، کہ آپ غلط کو بھی غور کرو۔ تو جب غلط پہ غور کریں گے، دیکھیں گے، ہمارا کیا ہوتا ہے ایکچولی بہت سی جماعتیں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، غلط کے طرف لوگوں کی آنکھ بند کر دیتے، اس کو دیکھو ہی مت، اس کے طرف تم اس کو جاننے کی کوشش ہی مت کرو، تو پھر حق کا راستے میں مزہ نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ رب العزت غلط بھی بتاتے ہیں صحیح بھی بتاتے ہیں، پھر انسان کو جو اختیار کا جذبہ دیا ہے اس کے تحت
چوز کرنے کا موقع دے رہے. تو آپ شاکروں و اما کفورا، آپ یہ راستہ چوز کرتے یا پھر یہ راستہ چوز کرتے. تو میرا بھی ہے، اسی لیے میں کہتی کہ ہر ایک کا سنو، غور کرو، اور غلط جو ہے اس کا بھی سنو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ غلط کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کس طریقے سے لوگوں کو بہکاتا ہے، کس طریقے سے دین میں بگاڑ لاتا ہے، وہ بھی سمجھ آنا بہت ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دماغ استعمال کریں، مزید غور و فکر کریں. اب یہ نہیں ہونا چاہیے، خاص کر جو میری کلاس میں جوائن ہوتے ہیں ان کا دماغ میں یہ بنانا چاہ رہی ہے کہ غور و فکر کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے. ایک کو دیکھے پھر غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گائیڈ کرو، آپ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے. ٹھیک ہے، پھر صحیح راستے کو چوز کر کے آگے بڑھو. اگلا سوال ہے، اسلام میں کیا کوئی عالم پروفیشن ہے؟ اسلام میں کوئی عالم پروفیشن ہے؟ جیسے ڈاکٹر کا ایک پروفیشن ہے، انجینئر کا پروفیشن ہے، بزنس ایک پروفیشن ہے. ٹھیک ہے، اس طریقہ سے اسلام میں کیا کوئی عالم پروفیشن ہے؟ عالم کا کورس کرتے نا. میں کیا پوچھ رہی، عالم پروفیشن قرآن اور حدیث کے تحت ہے؟ نہیں ہے. ہاں، جیسے دنیا میں آپ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی موچی ہے، کوئی حجام ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے عالم کا کچھ پروفیشن ہے اسلام میں قرآن اور حدیث کے تحت؟ نہیں ہے. لیکن ہم بنا لیے کہ ہم خود سچ نہیں کرتے، صرف خود نہیں پڑھتے، سمپل بس جواب ایک دوسرے دیجئے، پہ ہے depend یا ہوتے ہیں. نہیں؟ یاسمین صرف سمپل جواب، ہے یا نہیں؟ نہیں ہے جی، نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب ہے نہیں ہے. اسلام میں کوئی قرآن اور حدیث کے تحت اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ عالم ہو، کوئی پروفیشن نہیں بنایا. اب دوسرا سوال ہے، اسلام کی نظر میں عالم کون ہے؟ اسلام کی نظر میں عالم کسے کہا جاتا ہے؟ عالم تو وہی جو قرآن کے بارے میں جاننے والا، جاننے والا، جاننے والا، جانتا اور صحیح علم دیتا، صحیح علم پہنچاتا لوگوں کو. عالم کا مطلب ہے کہ آپ کو جس چیز کا علم ہو گیا تو آپ عالم ہو گئے. جیسے غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، معلوم ہے ہم لوگ کو، یہ علم میرے کو مل گیا تو ہم اس چیز کے عالم ہو گئے. اس بات کا علم، جیسے آپ کو نماز کا طریقہ پتہ چل گیا، آپ اس بات کے عالم بن گئے. آپ کو وضو کا طریقہ پتہ چل گیا، آپ اس بات کے عالم بن گئے. ابھی ہم یہ تفسیر پڑھ رہے، اس آیت کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل پتہ چلا تو آپ اس آیت کے عالم بن گئے. سمجھ آ رہی؟ آپ کچھ بھی قرآن اور حدیث کے بارے میں جو آپ کو معلومات ہوتے ہیں وہ اس بات کے آپ عالم بن گئے. ٹھیک ہے، تو اسلام میں کوئی عالم پروفیشن نہیں ہے. یہ جو ہے جس نے بولا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، وہ تھنکنگ نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا. اگر عالم کوئی پروفیشن ہوتا تو گھر میں جو مدرس ہوتے نا وہ پھر اپنے بچوں کو تربیت نہیں دینا. پھر آپ عالم نہیں ہے نا. کتنے عالم جو پروفیشن بنا کے رکھے تو مائیں اپنے بچوں کو تربیت نہیں دینا کیونکہ وہ عالم نہیں ہے. اس سیدھا بچے کا جب بات کرنے لگتا ہے تو کسی عالم کو پکڑ کے اس کے پاس بٹھا دینا. یہی ہے نا، مائیں تربیت دے رہی، والدین کی ذمہ داری ہے تربیت دینا. کس حساب سے دے رہے پھر آپ تربیت؟ تو ہمارے معاشرے میں بیڑا غرق کیوں ہوا دین کا، اس نالج کا، دین کی نالج کا، مسلمانوں کی ذہنی صلاحیت کا بیڑا غرق کیوں ہوا؟ کیونکہ لوگوں نے عالم پروفیشن بنا دیا. اب وہ پروفیشن جو عالم ہے، جو جانتا ہے، بس وہی کچھ فتویٰ دینا ہے تو وہی دینا، کچھ بات کرنا ہے تو وہی بات کرنا. اب دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے سے ہم سننا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، اور کوئی دنیا کا کوئی ڈاکٹر ہے تو اس سے سننا نہیں چاہتا، دنیا کا کوئی انجینئر ہے اس سے ہم دین کی بات نہیں سننا چاہتے، دنیا کا کوئی لائر ہے اس سے ہم دین کی بات نہیں سننا چاہتے. جو حاصل کرتا ہے نا دین کی، اس کو دنیا کا کوئی شعور نہیں رہتا. جو عالم لوگ بیٹھے ہوئے سو کالڈ، ان کو دنیا کا کچھ شعور نہیں رہتا، تو اس لیے سے بات اچھے سے بتا بھی نہیں سکتے. تو اس لیے ایک نسل برباد ہو گئی.
اب کی نسل کیا ہے، بہت سے ڈاکٹرز بھی اس کو سمجھ رہے، ادھر آ رہے، دین سمجھ رہے، وہ دنیا اور دین کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہے، لائرس آ رہے دین اور دنیا کو لے کے سمجھانے کی کوشش کر رہے، انجینئرس آ رہے دین اور دنیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے، پھر لوگوں میں بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اس بات کو مانتے کہ نہیں مانتے آپ لوگ؟ کیونکہ دیکھیں سیکس ڈرائیو ہے، اس کو سمجھ رہے ہم، ایک ڈاکٹر بہت اچھے سے سمجھا سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا انسان، ڈاکٹر کیا ہے، ایک انسان جب پڑھ لکھ جاتا ہے 12 تک بھی جاتا ہے تو اس کے بہت حد تک معلومات اس کو ہوتے ہیں، تو پھر وہ سمجھا سکتا ہے نا۔ اب پیدائشی ایک آدمی ادھر چلے گیا اور اس سے بٹھا دیے تو اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا، دنیا کے حساب سے وہ نہیں سمجھا سکتا، تو اس لیے لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ خیر بہرحال بات آگے چل کے واضح ہوگی انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، یہ جو سیکس کا جذبہ اس کو تسکین دینے کے لیے اللہ رب العزت نے پاکیزہ طریقہ کیا رکھا ہے؟ نکاح، ویری گڈ، شادی، نکاح، ٹھیک ہے، تو یہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اگلا سوال یا حدیث سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، ایک شادی کو میاں بیوی کے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے قرآن اور حدیث نے کیا تعلیمات دی ہے؟ ایک سنگل ورڈ میں بتائیے، ایک ہی ورڈ، لمبا ایکسپلینیشن نہیں، ایک ورڈ میں کچھ بتا سکتے ہیں تو بتائیے۔ اس ریلیشن کو قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ آنسر دے دیا، سنگل ورڈ میں آنسر چاہیے۔ محبت نہیں، محبت ایکسٹریم بھی ہو جاتی تو ہاں اعتماد ہے، لائلٹی جسے کہتے، فیتھفلنس جسے کہتے، وفاداری جسے کہتے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی نا سورہ نساء کی کہ تقویٰ کے بیس پہ تم آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہو۔ تقویٰ کا اگر آپ انٹرنل میننگ دیکھیں گے تو تقویٰ از نتھنگ بٹ لائلٹی، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک دوسرے کے لیے وفادار ہونا، آپ ایک دوسرے کے لیے فیتھفلنس کا جذبہ رکھنا، لائلٹی کا جذبہ رکھنا، تبھی وہ رشتہ قائم رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ جو سیکس کا ڈیزائر ہے، سیکس کا جذبہ ہے، وہ کب فساد بنتا ہے؟ کہ انسان دوسری جگہ بھٹک جاتا ہے بعض اوقات، تو وہ شیطان حاوی ہونے پر۔ شیطان کب حاوی ہوتا؟ کیونکہ انسان کی سوچ ذرا الگ چلی آتی نا، تو شیطان حاوی ہوتا، جب سنت سے ہٹ کر جب سوچے تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دماغ میں جب ذہن میں کچھ غلط فہمی آ جاتی تو اس لیے سیکس رکھے، کیونکہ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو یہ شیطانیت نہیں ہوتی بولتے۔ اچھا، تو اس کا آنسر ہے سیکس کا جو ڈیزائر ہے، خواہش ہے، وہ فساد کب بنتا ہے پتہ ہے؟ یہ پہلے ہم نے اس کا سوال کا، اس ٹاپک کا شروعات میں نے ایک کہا تھا، کیا سوال تھا کہ یہ جو بھی کام ہو رہے وہ کس وجہ سے ہو رہے؟ مزہ کے تحت، ٹھیک ہے، مزہ لینا ہے۔ جب انسان صرف مزے کے طور پر اسے لیتا ہے تو یہ جذبہ فساد بنتا ہے، انسان پھر وہ غلط حرکتیں ساری اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ صرف مزہ نہیں ہے، اس کا مقصد ہے، مقصد کیا ہے کہ آگے نسل بڑھیں، نسل کو بڑھانے۔ اگلا سوال ہے، ہماری یہ خواہشات جو ہے، جو ارجس ہے، کب گناہ کی طرف ہمیں دھکیلتی ہے؟ یہ جو خواہشات ہے یہ ہمیں گناہ کی طرف کب دھکیلتی ہے؟ جب یہ خواہشاتوں کو ہم ترجیح دیتے، آواز سے بولیے۔ جب اپنی خواہشاتوں کو ہم ترجیح دیے، خواہشات کو ترجیح دینے سے، جب ہم اپنے نفس کی سننے لگتے ہیں۔ ہاں، جب نفس کو سننے لگتے ہیں۔ انجم؟ جی جب کنٹرول نہیں کرتے نا، اپنی نفس کو کنٹرول نہیں ہاں، کرتے تو یہ یعنی صحیح ہے، یہ سارے آنسرز ہیں، یعنی جب ہم پکڑ کر نہیں رکھتے، یعنی پکڑ کر نہیں رکھتے خواہشات کو، تب وہ پھر وہ گناہ کی طرف ڈھکیل دیتی ہے، خواہشات گناہ کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اوکے، تو اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، ہاں، اس کو پکڑ کے رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، ڈسپلین میں رکھنا۔ اگلا سوال ہے، یہ جو سیکس کا ڈیزائر ہے اس کو کنٹرول میں نہیں رکھنے والوں میں کیا کیا برائی سوسائٹی میں دیکھی گئی ہے؟
अब ये लंबा आंसर नहीं दे, शॉर्ट शॉर्ट उसका बस वो टॉपिक बताएं। कौन सी ऐसी बुराइयां पैदा यानी हुई, वो हैवान बन जाते हैं, इंसान नहीं जानवर की तरह हो जाते हैं। हैवान बन जाता है। और लिव इन रिलेशनशिप मैम अभी चल रहा, बहुत चरण में है ये वाली। जी अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, और जिना हो आम हो जा रहा। जिना आम हो जा रहा। और जैसा लिबास पहनते, मतलब आगे का माहौल अलग हो जा रहा है, उसमें भी ये हो जा रहा ना मेरे बाजी। हाँ कि वो मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैवान बन जाना इस ख्वाहिश को लेते हुए, ज्यादा डिवोर्स हो रहे लीगल हैं तरीके से इसको नहीं करना, हैवानियत। हाँ अच्छा देखे ये आम हो जाना। हाँ ये जो कंट्रोल में नहीं रख रहे, इसके वजह से कौन सी बुराइयाँ और उसका नाम क्या है। बेसिकली तो हलाल और हराम की तमीज़ लोग खो दे रहे, ठीक है। इसके वजह से लोग ड्रग्स के भी आदी हो रहे, लोग सिगरेट के भी आदी हो रहे। वन ऑफ द रीज़न ये भी है, ड्रग्स का, सिगरेट का, शराब का। उसके अलावा लेस्बियनिज़म जो चल रहा है, औरत के साथ, गेइज़म जो चल रहा है, मर्द के साथ, ठीक है। और प्री मैरिटल अफेयर्स जो है, सेक्स, अभी मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें कि नौजवान बच्चियों से, लड़कों से, लड़कियों से पूछा जा रहा, तो फिर वो लोग इसको जायज़, मतलब जैसे भूख लग रही तो खाना खा रहे, तो ख्वाहिश हो रही तो उसको पूरा कर रहे, तो प्री मैरिटल सेक्स इसको भी जायज़। और बहुत सी कंट्री में उसको हुकूमती तौर पर परमिशन भी दे दिया गया। और आफ्टर मैरिज अफेयर्स भी इसके थ्रू जन्म ले रहे, और रेप के केसेस भी बढ़ रहे, चिल्ड्रन को एब्यूज़ करने का ये भी बढ़ रहा है, और प्रॉन वीडियोस देखना ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। और अब इसके लिए, इस डिज़ायर के लिए ना औरत ना मर्द, बस इंसान होना, इंसान का धड़ होना, ऐसा भी लोगों की सोचें बनती जा रही है ना। ये सारी चीज़ें इससे आ रही, इससे पैदा हो रही, जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो कंट्रोल नहीं कर रहे, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें पैदा हो रही। माँ बाप को देखा है कि उनमें इतनी सिंसियरिटी नहीं है, उनमें ये मम्मियाँ बीवी नहीं, माँ बाप नहीं हमारे, इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, कि उनकी जो ब्रेन वॉश इतना हो चुका है कि वो कहते हैं हमने शादी करनी, शादी के बाद ये कुछ होता है तो हमने शादी ही नहीं करनी, शादी नहीं करना ही। बच्चियां ऐसे कहती हैं आज, मतलब मियाँ बीवी में लॉयल्टी नहीं होना, झगड़े फसाद, ये सब होने के वजह से बच्चों में इतना बड़ा असर पड़ता है कि लोग इस रिश्ते को कायम करने से दूर हो जा रहे और अपने आप को मतलब पीछे हटा दे रहे इस चीज़ से। हालांकि अल्लाह ताला ने यही जज्बा रखा है ना, ये अगर जज्बा सब ऐसे ख़त्म कर देंगे तो फिर आगे दुनिया तो स्टॉप ही हो जाएगी ना। अच्छा, एक और सवाल है, ये जो सेक्स सिर्फ क्या इंटरकोर्स से ही होता है या फिर बॉडी के दूसरे पार्ट्स से भी ये चीज़ होती है, ख्वाहिश पूरी होती है? किसी दलील के साथ या हदीस के साथ आप बताने कुछ। बाजी गुनाह है ना, बॉडी के दूसरे पार्ट से करे तो गुनाह है, जो अल्लाह ताला जायज़ नहीं, है। ये नहीं बताना चाह रही, ये नहीं बोल रही मैं। जैसे अच्छा, इसका जवाब है, चले इसका जवाब है, हदीस में रोज़े के बारे में बताया जाता है कि रोज़े में आपका आँख का भी रोज़ा होता है, आपके कान का भी रोज़ा होता है, आपके हाथ का भी रोज़ा होता है, ठीक है, आपके पैरों का भी रोज़ा होता है। मतलब अगर आपने किसी ऐसी चीज़ को देखा तो फिर वो आँख का ज़िना हो गया, आपने कान से सुनी फहश बातें तो कान का ज़िना हो गया, हाथों से आपने कुछ पकड़ा करा तो हाथों का ज़िना हो गया। तो सिर्फ ये प्राइवेट पार्ट ही इन्वॉल्व नहीं होता इसमें, बाकी बॉडी के दूसरे पार्ट से भी अगर आपने सोचा भी तो दिमाग का ज़िना हो गया, ठीक है। पैर से चल के गए तो पैर का भी ज़िना होता है। तो सारे बॉडी पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए रोज़े में क्या कहा गया, हर चीज़ को तुम कंट्रोल में रखो, वरना फिर रोज़ा भी नहीं होगा। रोज़ा एक्चुअली तज़किये का बहुत अच्छा फॉर्म है, तज़किया करने के लिए एक ढाल है हमारे लिए। चले नेक्स्ट है अगला सवाल, ये जो ट्रांसजेंडर्स है, मुखन्नस जिसे कहते हैं या हिजड़े जिसे कहते हैं, उनके बारे में इस्लामिक क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इस्लाम उनके बारे में क्या कहता है? कभी आपने सुना है कि इस्लाम में उनके बारे में क्या अहकामात है?
کچھ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ دے رہا ہے اسلام اس کے بارے میں کیا تعلیمات دے رہا ہے؟ ٹرانسجینڈر کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ٹرانسجینڈر بھی تو اللہ کا بندہ ہے، تو جو سب پہ لاگو ہے تو ان پہ بھی لاگو ہوگا، یہی بات کو وہاں ملے گا۔ یس صحیح بات ہے۔ یہ سنے تھے کہ ایسا کچھ نہیں رہتا ٹرانسجینڈر، یس اللہ تعالیٰ یا وہ ہم لوگ بنا لیے ہیں اسے اس کا فیمیل ہوتے ہیں، اور جو لوگ میل رہ کے فیمیل بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی اوپر بھی عذاب ہے، اور جو فیمیل رہ کے میل بن رہے ہیں ان کے اوپر بھی عذاب ہے۔ جی یہی آنسر ہے اس کا جواب ہے کہ مرد اور عورت کے علاوہ تیسری کوئی مخلوق اللہ رب العزت نے نہیں بنائی، ٹھیک ہے۔ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ بھی مرد ہے یا پھر عورت ہے، جس کے اندر میل ہارمونز جس کے اندر پائے جاتے ہیں زیادہ تو وہ میل کے کیٹیگری میں آ جاتا ہے، جس کے اندر فیمیل ہارمونز زیادہ پائے جاتے ہیں وہ فیمیل کے انڈر پائے جاتے ہیں، فیمیل کے انڈر میں آتا ہے۔ اور اسلام اس کے بارے میں تعلیمات کیا دیتا ہے پتہ ہے؟ پردے کے بارے میں جو احکام ہے نا، عورت کو پردہ کرنا چاہیے، ان کے سامنے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ ایسے مخنث ہے جو یہ عورتوں کی بیوٹی ادھر ادھر ذکر کرتے تو ان سے پردہ کرو، جو نہیں کرتے تو ان کے سامنے آپ پردہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کا معاملہ بھی ویسی ہے جیسے مرد اور عورت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے یہ ٹرانسجینڈر کا جو، ویسے اس میں بھی جواب آ گیا لیکن پھر بھی پوچھوں گی آپ سے، ٹرانسجینڈر کا جو سائنٹیفک کاز ہے وہ کیا ہے؟ ویڈیوز بولتے ہیں وہ لوگ، بولتے ہیں کہ ہم لوگ ہماری بہن کو دیکھ کے ایسا انسپائر ہوتے ہیں، یا پھر اپنے کوئی لڑکی ہے تو بولتے کہ ہم بھائی کو دیکھ کے انسپائر ہو کے ویسا بننے کی کوشش کرتے بول کے ایسا یوزلی بولتے ٹرانسجینڈر۔ ایکچولی اس کا سائنٹیفک کاز یہی ہے، یہ پیدائشی ایسے ہوتے ہیں یعنی بائی برتھ ان کو ایسے ہی ہوتے ہیں، یا پھر دنیا میں آنے کے بعد یہ اپنے آپ کو نہیں بائی برتھ یہ نہیں ہوتے، بائی برتھ ہوتے ہیں؟ ایک سیکنڈ، نہیں بائی برتھ نہیں ہوتے، بائی برتھ نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو مینٹالٹی سے چینج کر لیتے۔ جب وہ ایک اپنے سیکس کو جب پہچاننے کی عمر آتی ہے نا، انہیں بالغ ہونے کی عمر آتی ہے، اس سے پہلے پھر ان کے اندر آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے، یعنی ہارمونل چینجز ہے۔ میرا سوال تھا سائنٹیفک کاز کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے اندر ہارمونل چینجز ہوتے ہیں۔ یہ ایک بوائے ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ہارمونل چینجز، اس کے اندر جو ایکس وائی کروموزومز ہوتے ہیں نا میل فیمیل کے، ہر ایک میں ہوتا ہے، میل میں بھی ہوتا ہے فیمیل میں بھی ہوتا ہے، تو کسی کے اندر وہ بوائے ہوتا ہے لیکن فیمیل کے ہارمون زیادہ اوور لوڈڈ ہوتے ہیں، تو پھر وہ فیمیل کی طرح رہنا اس کو پسند آتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جس کے اندر فیمیل ہے، جو فیمیل ہے تو اس کے اندر میل ہارمون زیادہ اوور لوڈڈ ہوتے ہیں، تو پھر وہ فیمیل ہے لیکن میل کی طرح ریاکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، اور ان کا بھی معاملہ ہونے والا ہے، جیسے مرد کا انجام عورت کا انجام، ایسے ہی مخنث کا بھی انجام ہونے والا ہے۔ تو یہ ایک بیماری ہے، ایکچولی ایک بیماری ہے، اور اس کے لیے چھی چھا کے الفاظ نہیں بولنا، یہ بہت بری بات ہے، اور ان کو نیچی نظر سے دیکھنا اور وہ کرنا، ٹھیک ہے، نفرت کرنا، چڑنا، یہ غلط چیز ہے۔ وہ ایک جیسے ایک انسان کینسر سے پریشان ہوتا ہے، شوگر سے پریشان ہوتا ہے، ویسا یہ ہارمونل امبیلنس ایک چیز ہے۔ ان لوگوں سے اب ایک کینسر سے کوئی مبتلا ہے، کینسر میں آپ اس کو چڑ کے ہٹا دیں گے تو اس بیماری دور ہوتی ہے، اور 2 دن پہلے ہی مر جاتا نا۔ تو ایسے لوگوں کو سافٹلی ہینڈل کرنا، ان کا ٹریٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں، ٹریٹمنٹس کے بھی ہے آپشنس۔ سوسائٹی نے تو ایک الگ ہی ان کو چھی چھا کر کے الگ بنا دیا، ایسا نہیں ہے، اسلام اس کی تعلیمات نہیں دیتا ہے۔ چلے بس اتنا سمجھ گئے تو آگے جی۔ خواجہ سرا ایسا کچھ بولتے ہیں، ہاں خواجہ سرا کہتے ہیں، جی جی خواجہ سرا کہتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں انہوں نے ایک لا بنا دیا ان کے لیے کہ ان کو جابس دی جائے، ان کو سوسائٹی میں ایک مقام دیا جائے۔ جی پاکستان میں اور باقی دوسرے کنٹریز میں بھی بہت جگہ پر ان کو ایک تھرڈ جینڈر کے طور پر بہت سے لاس بھی دیے گئے، کیونکہ سوسائٹی نے ایسا دھتکارا نا، تو پھر وہ اپنے بھی لاس، اپنے بھی ہمارے ہونے کا وجود بھی قائم کرو، تو پھر وہ ایک تھرڈ جینڈر کا رولز اینڈ ریگولیشنز لاس بن گئے، ٹھیک ہے۔ خیر اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ ایک دھتکارنے والی مخلوق نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے ہی جیسے ہے، بس وہ ایک بیماری ہے۔ اللہ کرے کہ سب نسل یہاں پہ جتنے بھی لوگ سن رہے سب کی نسلیں صحیح سلامت ہو اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو۔ اگلا سوال ہے، بعض ریلیجنز میں
بعض रिलीजन्स में بعض मज़हब में इंसान के अंदर ये सेक्सुअल डिज़ायर है, उसको फुलफ़िल ना करने के वजह से बहुत से बिगाड़ पैदा हो गए। वो कौन से रिलीजन से और बिगाड़ क्या है? वो कौन से रिलीजन से और बिगाड़ क्या है? हमने सूरह अल हदीद की आयत 27 के तहत हमने तफसीर में रोशनी डाली थी इस बारे में। क्रिश्चियनिटी, हाँ, क्रिश्चियनिटी, यस। नसारा, क्या बिगाड़ आया उनमें? नान बन जाती क्रिश्चियनिटी में। और उसमें क्रिश्चियनिटी लोग शादी को नहीं मानते, शादी नहीं कर कर वो ऐसे ही रहकर इबादत करते रहते हैं। ये बिगाड़ क्या हुआ उसके वजह से? जो प्रीस्ट होते हैं वो भी शादी नहीं करते हैं और इनके बाल काट दिए जाते हैं नन्स के, और इनको कवर करके, और इनको कहा जाता है बिगाड़ क्या हुआ इस वजह से? बिगाड़ क्या हुआ वो बताइए। बिगाड़ तो इलीगल तरीके से सेक्स को किया गया। कॉल गर्ल्स होती हैं, गलत तरीके से सेक्स को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हुजूर की सुन्नत से दूर हो जाते हैं वो, हुजूर की सुन्नत से दूर हो जाते हैं, वो निकाह नहीं करते। हाँ, जो नन्स बन गए, जो प्रीस्ट बन गए, ठीक है, उनके कॉन्वेंट्स में रहते हैं ना, जो शादी नहीं करते क्रिश्चियंस में उनको नन्स कहते हैं, औरतें हैं। तो जो मर्द है जो शादी नहीं करते उनको प्रीस्ट कहते हैं। ये लोग एक्चुअली हुआ क्या, जो चर्च में, कॉन्वेंट्स में जहाँ पे ये लोग रहते हैं, तो उनके पीछे कई सारे बच्चों की कब्रें मिली है, कई सारी बच्चों की लाशें मिली। ये क्रिश्चियनिटी की जो हिस्ट्री है आप उसमें निकाल के देखेंगे, इन्होंने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ख्वाहिश रखी है उसको उन्होंने मारा, और उन्होंने खुद उसको चूज़ किया रहबानियत को, और उस पर वो कायम नहीं रह सके। वो सेक्स हुआ, ठीक है, बहुत से नाजायज़ बच्चे पैदा हुए, फिर वो क्या करते, सोसाइटी में तो नहीं ला सकते, उनको मार के उन्होंने दफना दिया। ये बिगाड़ हुआ है। तो अल्लाह ताला की ये चीज़ है, तो इसको हद में फुलफ़िल करो, ये है। अब अगला सवाल है, एक इंडिविजुअल को, ठीक है, एक फ़र्द को इस्लाम ने सेक्सुअल डिसिप्लिन के बारे में इस्लाम ने क्या तालीमात दी? एक, ये चाहे वो आप मर्द हो चाहे औरत हो, ठीक है, एक मर्द को, एक औरत को, एक इंसान को इस्लाम ने सेक्सुअल डिसिप्लिन के बारे में क्या क्या अहकामात दिए हैं? आदमी बाहर जाता है, कोई देखता है तो फौरन घर लौट जाओ, क्योंकि वो हद से गुजर जो भी खराबी ठीक है, घर लौट जाओ के लिए अल्लाह ताला। हाँ, ओके, ठीक है। और निकाह सबसे पहले तो निकाह कर दिया है ना, पहले निकाह पर्दे में रहना है नाज़ी, अगर औरत पर्दे में रहना है, नजरों की हिफाजत है, निकाह करना है, और अगर नहीं उसके पास इस्तिताअत है तो फिर रोजे रखो, वेरी गुड। और अट्रैक्शन एक देनी है, यानी कि अपने आप को इतने ढांप के अपने अट्रैक्शन नहीं देनी है, वेरी गुड। और खुशबू लगा के बाहर नहीं जाना, खुशबू लगा के बाहर नहीं जाना, वेरी गुड। और बड़े घर में रहे या उनका अदब कायदे से रहना साहब में। हाँ, बड़े हैं तो फिर वही पर्दे का अहकाम, ठीक है, पर्दे में आता है ये भी। हाँ, और घर में कोई गेस्ट आए, समझो हस्बैंड के दोस्त वगैरह, उनके सामने भी वो पर्दे में आ गया ना वो चीज़, यानी ना महरम के सामने नहीं जाना, इसकी तालीमात दी। और शोहर की इजाजत के बगैर घर से नहीं निकलना, वेरी गुड, शोहर की इजाज़त के बगैर घर से नहीं निकलना। और अपने शौहर की माल की, अपनी इज्जत की, और 3 चीज़ से हिफाजत करना है जी। अपने नफ्स की, मतलब शौहर के बिस्तर की हिफाजत करना है जी। और आप मुसलमान हैं, ठीक है, आपको अगर कोई सवाल किया सेक्सुअल डिसिप्लिन ने इस्लाम में क्या तालीमात है, तो आप क्या क्या कहेंगे? इतने यही बातें कहेंगे। अभी मैं बताऊं? जी बताइए। हाँ, बताई दीजिए। सूरा नंबर 17 आयत 32 में है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ज़िना के करीब भी नहीं जाना, ठीक, करीब भी नहीं जाना, ये हुक्म है। अब करीब क्या है उसको बहुत सारी आयतों में डिटेल बताया गया, और बताया ये गया कि तरगीब दिलाने के लिए कि तुम करीब भी नहीं जाना। एक और जगह जिक्र है सूरह नूर के आयत 21 में, शैतान बेहयाई का हुक्म देता है।
शैतान का हथकंडा ये है कि लोगों को बेहयाई की तरफ माइल करे। जब इंसान बेहयाई की तरफ जाता है उस रास्ते में तो फिर वो जिना के करीब जाता है, फहश के करीब जाता है। जब करीब जाता है तो फिर वो गड्ढे में गिरने के चांसेस है, तो गड्ढे के करीब भी नहीं जाना। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, सूरह अनाम की आयत 151 है। जो ज़ाहिर है जो छुपी हुई है, दोनों भी किस्म की फहश के करीब भी नहीं जाना। जो दिख रही, जो वाज़े है उसके भी करीब नहीं जाना, जो छुपी हुई है उसके भी करीब नहीं जाना। यानी पब्लिक में रहो तभी भी फहश नहीं करना, यानी आप अकेले में भी रहो तो भी फहश के करीब नहीं जाना। लोग अक्सर अकेले बैठ के प्रॉन मूवीज़ या ये सीन्स वगैरह देखते हैं और अकेले में सोचते हैं। आप अकेले में ये हरकतें नहीं करना, पब्लिकली भी नहीं करना, ठीक है। ज़ाहिर और बातिन दोनों तरीके से अपने आप को पाक रखना। सूरह नूर की आयत 30 में बताया गया नज़र को लोअर योर गेज़, अपनी नज़रों को कम करो, ठीक है। वो मर्दों को भी बताया गया, औरतों को भी बताया गया। हमारा सवाल क्या था, इंडिविजुअली तौर पर क्या क्या मुसलमान है उसको इस्लाम क्या तालीमात देता है, तो उसमें क्या है, नज़रों को कम करना। नज़र पड़ गई, पहली नज़र गलती हो गई, फ़ौरन नज़रों को कम करो। ये हमने मजाक बना दिया कुरान का, ये कि एक पहली नज़र जायज़ है तो घूर के 1 घंटा देखो, दूसरी नज़र नहीं जायज़ है तो जब 1 घंटा घूरने के बाद फिर कम मत देखो। ऐसा नहीं है, ये मजाक है कुरान का। फिर अल्लाह ताला ऐसा पनिश करेंगे अल्लाह का मजाक उड़ाने पर। तो इसके मायने हैं कि जब नज़र पड़ गई तो फ़ौरन पल के झुका दो, उस जो नज़र को कम करो, ठीक है। तो पल के झुका दो, दूसरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। ये मर्द के लिए भी कहा, औरत के लिए भी कहा। और एक चीज़ है दिलचस्पी, मर्द को औरतों में दिलचस्पी लेने से रोका गया, औरतों को मर्दों में दिलचस्पी लेने से रोका गया। सूरह नूर की आयत 30-31 में आवाज़ का पस्त करने का भी हुक्म है। लचकदार लचीली अंदाज में आप आइए हम करेंगे, आप क्या खाएंगे, ऐसे ये लचकदार अंदाज जो है ना वो नहीं करना है। तो ये सख्ती होना, ठीक है। आपकी आवाज़ गैर महरमों के सामने लचकदार नहीं होना, ये टीचिंग्स देता है इस्लाम। फिर ये कहता है कि ना महरम कौन है, इसकी पूरी लिस्ट अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयत 31 में बता दिया। ना महरम कौन है और उनके सामने आप जाना नहीं जाना, ठीक है। ना महरम की लिस्ट अल्लाह ताला ने इसमें बता दी है। और मर्द के लिए सबसे महबूब चीज़ अल्लाह ताला ने ये बताई, औरत मर्द के लिए फ़र्स्ट अट्रैक्ट करने वाली चीज़ औरत है। इसलिए तुम क्या करो, इसके करीब भी मना भटको, मतलब अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें औरतों को करने से मना किया गया। फिर एक सूरह नूर की आयत 31 में है पाँव मारकर चलने से भी रोका गया, जैसे थप थप या वो हील्स टक 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 करके जाते हो, पैर मार मार के, और पाजे पहनते उसका झन 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 आवाज़ आती है। तो ये कुरान में है, देखिए मना कर रहे कुरान में, मतलब एक कबीरा गुनाहों में ऐसे आता है। जो औरतें पाजा पहन के छन छन करते जाती हैं, गैर महरम सुनता है, अट्रैक्ट होता है, तो औरत पे बड़ा गुनाह उस पे हो जाता है, ठीक है। और जीनत ज़ाहिर करना, कोई आप अंगूठी पहन के जा रहे और अंगूठी दिख रही, लोगों को दिख रही, गैर महरम देख रहा है, तो वो जीनत ज़ाहिर कर रहे आप, तो ये भी गुनाह है, इससे भी रोका गया। हाथों में कुछ पहन रहे और वही हाथ से आप दिखा रहे बाहर, और पैर पे कुछ पहन रहे वो दिख रहा बाहर, तो फिर ये गले में कुछ पहन रहे आप वो दिख रहा बाहर, तो फिर ये भी हराम है, इससे भी रोका गया। ज़ीनत ज़ाहिर करने से सूरह नूर की आयत 31 में, सूरह अहज़ाब की आयत 59 में भी है। और ये तालीमात दी है कि अकेले मर्द और औरत, गैर महरम मर्द और औरत अकेले नहीं बैठना है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। लिबास का तंग होना, इससे भी मना किया गया। इतना लिबास तंग होना कि आपका स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है, आप कितने मोटे हैं, कितने पतले हैं, आपका धड़ कितना है, ठीक है, कितना शेप है, 36 है, 28 है, 36 है, 49 है, 50 है, कितना है, ये सब उन्हें पहचान सक रहा बाहर। आप ऐसे बुरके पहन रहे, ऐसा लिबास पहन के आ रहे गैर महरम के सामने, हराम है, हराम है, हराम है, ठीक है। और फिर ये भी अहकाम दिए, घरों में आने जाने के आदाब दिए गए
किस घर में आप जा सकते, किस घर में नहीं जा सकते। इसलिए इस्लाम जॉइंट फैमिली सिस्टम को कत्ते नापसंद करता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम इस्लाम में नहीं है। हाँ, अगर जॉइंट फैमिली है तो ऐसा रखो कि मर्द मर्द के जगह रहे, औरत औरत के जगह। ये मिक्स गैदरिंग, मिल के बैठना, मखलूत महफिलें, देवर भाभी मिल के बैठ रहे, साली भौने मिल के बैठ रहे, ठट्ठा मजाक हो रहा है, बातें कर रहे, डिस्कशंस हो रहे, हराम 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 इस्लाम में। सूरह नूर की आयत 27 में है, देखिए। और सूरह अहज़ाब की आयत 55 में महरम कौन है इसका लिस्ट भी दे दिया गया, ना महरम का भी लिस्ट दे दिया गया, महरम कौन है, किसके सामने आप आ सकते, इसका एक लिस्ट दे दिया गया। इसमें शौहर का भाग अलग है और बाकी सारे जैसे बाप है, बेटा है, फादर इन लॉ है, ठीक है, भाई है, और भांजे है, भतीजे है, और वो बच्चे जो छोटे हैं, जो अभी औरतों के पर्दे के बारे में उनको नहीं पता, एक लिस्ट है उसमें, वो लिस्ट देख लीजिए। इनका रोल अलग है, ठीक है। बच्ची जब जवान हो गई या उसको टच नहीं कर सकते, बाप का भी एक हद है, भाई का भी एक हद है, और आपके भतीजे भांजों का भी उनका एक हद है। शौहर का अलग है, शौहर के बारे में तो हर चीज़ ओपन है। बाकी लोग एक हद में रहना, लिमिट में रहना। कोई किसी बाप महरम है, फिर भी आप बाप के सामने बालिग बच्ची या बच्ची जो बढ़ रही, वो बाप अपने गोद में नहीं बिठा सकता, अपने उसको गले नहीं लगा सकता है, ठीक है, भाई गले नहीं लगा सकता। तो ये कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन पता करिए, वरना बहुत से ख़ानदान बिगड़ रहे, बहुत से ख़ानदानों में इस्लाम के ख़िलाफ़ तालीमात जाकर बाहर रेप होने से ज़्यादा घरों में रेप केसेस बहुत ज़्यादा है, ये रिश्तों में, ठीक है। अपने हुदूद समझे, अपने बाउंड्री लाइन समझे, उसमें हद में रहें। और मैंने ये सवाल इसलिए ही उठाया कि ये अहकाम कहाँ पे अमल करें। सिर्फ सऊदी में अमल करें, अमेरिका में अमल करें, इंडिया में करें, पाकिस्तान में करें, कहाँ करें? दुनिया के हर कोने में आपको ये काम करना है। दुनिया के हर कोने में आपको ये दीनी अहकाम पर अमल करना है। अच्छा, और एक बात क्या बताया गया कि अपने सीनों पर दुपट्टा लटका लिया करो, ठीक है। माँ है, बच्चे होने आ रहे, अभी थोड़ा थोड़ा गौर करने लगते हैं ना बच्चे। आप देखिए 3rd ईयर से ही बच्चे बॉयज़ है, माएँ गौर करें उनको तो वो देखता है। आप हाफ स्लीव्स पहनो, आप दुपट्टा नहीं डालो तो गौर करने का मादा उसके अंदर पैदा होता है। तो छाती खुला रख रहे, ये छाती खुला मतलब आप कपड़ा पहन रहे, ड्रेस पहन रहे, लेकिन उसका पूरा शेप उभर के बाहर आ रहा है, दिख रहा है, दुपट्टा नहीं ओढ़ रहे आप, ठीक है। तो ये हराम है, हराम है, खोल के सुने। और ये जो चीज़ें हो रही ना दुनिया में, गेइज़म हो रहा है, अफेयर्स जो चल रहे, ये लेस्बियनिज़म जो है, रेप्स जो हो रही है, सबका यही रीज़न। करीब भी मत जाओ, ये सब का उसमें डूबने के रास्ते हैं, करीब के रास्ते हैं सब। और फिर इसके बाद इस्लाम ने एक सेकंड मैम 1 मिनट जी, अभी बात वही तो बताई थी ना मैंने, क्या बताई थी? शौहर का एक अलग रोल है, बाकी सारे लोगों का अलग रोल है, ठीक है। अब बाकी जो महरम रिश्ते हैं उनके बारे में आप मतलब बाल खुले रख सकते हैं, बाल खुले रख सकते हैं, कान दिख सकते हैं, आपकी हथेली ये जो कोनी है वहाँ तक आपका दिख सकता है, पैर का पंजा आपका दिख सकता है महरम के सामने, ठीक है। गैर महरम के सामने आपका नाखून भी नहीं दिखना है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर फिगर भी नहीं दिखना है, आपके हथेली भी नहीं दिखना है, आपके पैर भी नहीं दिखना है, चेहरा भी नहीं दिखना है, ठीक है। लोगों ने चेहरे के पर्दे के बारे में भी बहस शुरू कर दी। मर्द के लिए जो महरम है उसका भी लिस्ट अल्लाह ताला ने दिया, मर्द के लिए जो गैर महरम है उसका भी लिस्ट दिया, औरत के लिए जो महरम है, औरत के लिए जो ना महरम है उसका भी पूरा लिस्ट दिया। डिसिप्लिन कितना है देखिए, इस्लाम ने यही बात है, शुरू में मैंने क्या बताया, अल्लाह ताला ना इतना आके मतलब इंसानों को समझ आने के लिए इतना नीचे आके सारी बातें खोल के अल्लाह ताला ने बता दी है। मैं बयान करते हुए थोड़ा मुझे झिझक हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला देखे कितना साफ सीधा हर बात,
اور ہم اس میں سے اتنی حرام چیزوں میں کتنے کام ہم نہیں کر رہے. کتنا اچھا حدیث میں آتا ہے ایک اور چیز کہ غیر محرم سے ہاتھ آپ ٹچ کر رہے, غیر محرم سے آپ کا ٹچ ہو گیا تو مطلب کیل ٹھوکنے, سر پہ کیل ٹھوکنے کے برابر. سر پہ کیل ٹھکوا لو لیکن کسی سے ٹچ ہونے سے بچو. یہاں پہ ہاتھ ملایا جا رہا ہے, گلے مل رہے لوگ. ہاں پھر اگر جو قریب ہو جاتا ہے, جو انوالو ہو جاتا ہے, اس کے لیے پنشمنٹس. جو غیر شادی شدہ ہے ان کے لیے 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے, لڑکا ہو لڑکی. اس افیئر میں جو پڑ جاتا ہے 100 کوڑے مارو. شادی شدہ ہے جو زنا کرتے اس کو سنسار کرو, یعنی پبلکلی بیچ میں لاؤ, گڑھے میں اس کو سر تک گڑھے میں اندر دفنا دو, پتھر مار مار کے اس کو مارو. اتنا سخت پنشمنٹ کیوں ہے؟ اور سارے لوگ دیکھنا اس کو. اتنا سخت پنشمنٹ کیوں ہے؟ جب یہ دیکھے گا انسان پھر وہ کرنے کی ہمت ہوگی اس کے اندر. خواہشات ابھریں گے تو خواہشات کو ایسے دبا دے گا, ہے نہیں ہے؟ اس لیے اتنی سخت پنشمنٹ اسلام نے دی ہے. اور تہمت کے بارے میں بھی قریب بھی نہیں جانا, یعنی کسی کو جب آپ وہ فیل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو اور آپ کے ساتھ 4 لوگ نہ دیکھو, منہ کھولنا نہیں ہے. ہم کتنے آرام سے یہ کبیرہ گناہ کرتے, اس وہ عورت کے بارے میں کہہ دیتے, مرد کے بارے میں کہہ دیتے, اس کا افیئر اس کا افیئر. 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے اگر آپ نے منہ کھولا. آپ اگر بات کرنا ہے تو آپ پروف کے ساتھ بات کرو, 4 لوگ اور بھی ایکسٹرا ہونا. نہیں ہے تو منہ بند کر کے رہو. آپ نے دیکھا بھی تو بھی منہ بند کر کے رہو جب تک آپ کے ساتھ 4 گواہ نہ ہو. اتنا باریک احکام کیوں دیے گئے؟ تاکہ معاشرہ پاک صاف رہے نا, تزکیہ ہو. یہ چیز ایسی ہے جس کے وجہ سے تباہ ہو رہی سوسائٹی. یہ اس کے بارے میں تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے سوسائٹی تباہ ہو رہی. اور چست لباس کا, قیامت کے پہلے عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ نہ پہننے کے برابر. جو بلاؤز پہنتے ہیں اتنا گھٹیا ہے, دیکھیے مطلب ایگزیکٹ شیپ پہ بیٹھ رہا ہے بلاؤز. آپ کیا مت پہنے نا. اور ایسا لیگنز پہنتے ہیں, آپ کا پورا سٹرکچر پیر کا. آپ دیکھیں چھوٹے بچیوں کو تو آپ دیکھیں, چھوٹی بچیاں ہیں, 2 سال 3 سال کی بچیاں ہیں, ان کو بھی آپ لیگن پہناؤ تو ایک اٹریکٹ ہوتا ہے. یعنی عورت میں اللہ رب العزت نے اٹریکشن رکھا ہے. ہمیں کب سمجھ آتی پتہ ہے؟ اللہ کرے جب ہمارے گھروں میں کچھ ایسے کیسز ہوتے, جیسے زینب کا کیس ہو گیا پاکستان میں, ویسا کچھ ہمارے گھروں میں ہو, تب عقل آئے گی, تب سدھار آئیں گے, تب سدھریں گے. ہم بچیوں کو بے ہدا وہ جینز پہناتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کے پیچھے سیٹ دکھتے ہیں, نظر آتے, سامنے کا شیپ نظر آتا, اس کے تھائی کا کتنا ہے وہ نظر آتا. عورت اس سے اٹریکٹ, بھائی دیکھ رہا ہے, باپ دیکھ رہا ہے. اس لیے یہ بھی سوال تھا کہ کیا سیکس صرف آپ کے پرائیویٹ پارٹ سے ہی ہوتا؟ نہیں, آپ کے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, آپ کی سونچ بھی زنا کرتی ہے, آپ کے کان بھی زنا کرتے ہیں, آپ کا مطلب ہاتھ بھی زنا کرتا ہے. اسلام نے قریب بھی ہے نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا. نکاح آسان کرو, زنا کو مشکل بناؤ. ٹھیک ہے, نکاح ہم نے کتنا مشکل بنا دیا, کتنے فضول چیزیں اس میں بھر دی کہ نکاح مطلب 1000 بار ماں باپ کو سوچنا پڑتا ہے, قرضے لینا پڑتا ہے, کتنا مشکل نکاح. ڈوری دو, جہیز دو, بلا دو, یہ رسمیں وہ رسمیں, بلا بدتر سب ہم نے شامل کر کے اتنا آسان نکاح سنت کا اس کو ہم نے مشکل بنا دیا. پھر لوگ یہ زنا میں مبتلا نہیں ہو رہے, اس وجہ سے لوگوں کی عمریں بڑھتی نہیں جا رہی. معاشرہ خراب کیوں ہو رہا؟ یہ ادھر ادھر افیئرس لوگ چلا رہے, ادھر ادھر منہ مار رہے. ابھی میں نے ویڈیو شیئر کیا, اس میں جوان لڑکا لڑکی یہی بول رہے بیفور میرج نتھنگ, اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے, آپ کر سکتے. یہ معاشرہ ہو رہا ہے. دیکھیں آگے چل کے کیا ہو رہا ہے. اگر ہم اتنے لوگ یہاں پہ سن رہے, وہ اب تربیت نہیں کر رہے اپنے بچوں کی, خود کی تربیت نہیں کر رہے اسلام کے مطابق, پھر ایک کون سی نسل ہم بنا رہے آگے چل کے؟ خواہشات کی پیروی کرنے سے روکا گیا, یہ بھی قریب جانے سے منع ہے. تھے ہر خواہش کو تم جو خواہش ابھر رہی اس کو دباؤ, اس کا حکم دیا جا رہا ہے. ہاں, یہ تو ایک انفرادی سطح پر احکام دیے گئے. ٹھیک ہے, اس کے ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت سی باتیں ہیں,
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور اور جیٹ کو موت کہا. موت کیوں؟ کہ گھر میں ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کیا گڑبڑ چل رہی ہے. کزنس موت ہے. کزنس کے سامنے آرام سے ہم بٹھا دیتے ہیں, آرام سے ٹھا ٹھا کر رہے, وہ بیٹھ رہی, یہ بیٹھ رہا ہے, اکیلے میں کیا چل رہے, وہ اس کے نظر میں کیا پاکی, آپ کو کیا پتا. آنکھوں سے ہی زنا ہو رہا ہے وہاں پہ, سوچوں سے زنا ہو رہا ہے. گناہگار کون ہے؟ ماں باپ نہیں ہے, سوسائٹی نہیں ہے, وہ خاندان نہیں ہے جو یہ چیزیں کرنے دے رہا ہے آرام سے, ہے نا. کیا جواب دیں گے؟ یہ سارے کیا میری باتیں ہیں؟ میں نے فتوے دیے یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں اور اس پہ عمل نہیں کر رہے. اچھا, اب یہ بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کا بھی ایک ٹرینڈ نکلا پیچھے. یہ بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کو سمجھا رہے لوگ, لیکن بیڈ ٹچ کا فیل ماں نہیں کروا رہی نا. ماں جا کے دیور سے ہاتھ ملا رہی, ماں جا کے دیور کے سامنے بیٹھ رہی, جیٹ کے سامنے بیٹھ رہی, محرم رشتے بھی ہے وہاں پہ بھی ٹھٹا ہو رہا ہے, لباس صحیح نہیں ہے. تو بچے کیا لے رہے؟ اب بچوں کو کیا سمجھ آ رہا گڈ ٹچ بیڈ ٹچ؟ آپ سب حرکتیں کرو, بچوں کو صرف گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کر دو تو پھر وہ صحیح ہو جائے گی, اصلاح ہو جائے گی, ان کا تزکیہ ہو جائے گا اس معاملے میں. ماں اگر صحیح رہے گی, سدھر کے رہے گی, وہ جب وہ باہر جاتی ہے, غیر محرموں کے سامنے جاتی ہے تو پورا ڈھنک کے جاتی ہے. بچے یہ دیکھتے تو وہی تو تربیت ہوتی ان کی. باپ جاتا ہے باہر, اس کی نظریں نیچے ہوتی ہے, غیر محرم عورتوں سے بات نہیں کرتا, ان کی طرف دیکھتا نہیں, بچے آبزرو کرتے یہ چیز. تو یہی تو آگے ان کی ٹرین کرنے والی چیزیں ہیں نا. یہ نہیں ہے معاشرے میں, اور ماں باپ سب کچھ کر رہے, یہ جیجو جاجا بوجا کر کے, وہ جیجو جیجو, یہ کیا محرم رشتہ ہے تمہارا؟ کیا پپی ہے وہ کہ جیجو کر کے آپ بلا رہے؟ یہ وہ نامحرم ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے حد بتائی, بہت بڑے گناہ ہیں, کبیرہ گناہ ہیں. بچیوں کو ایک حد میں رکھنا, ان کو ہر ایک کے گود میں نہیں بٹھانا, ہر ایک, یہ جب مائیں کریں گی تو بچے سیکھیں گے نا, باپ کرے گا تو سیکھیں گے. ماں باپ نہیں سیکھ رہے, بس یہ شنٹنگ دے رہے, ایسا نہیں کرنا, ویسا نہیں کرنا, یہ چیز نہیں کرنا, تم یہ چیز نہیں کرنا, تم سب کر رہے, اور بچوں سے امید کر رہے کہ بچے پاک باز ہو. کہاں سے ہوگا معاشرہ پاک باز؟ زنا کے دروازے نہیں کھول رہے ہم ایسی حرکتیں کر کے, یہ قرآن کی احکامات کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال رہے. اور میں ذکر کیا گیا نا کہ گھروں میں آنے جانے کے آداب کے بارے میں ہے, کس وقت میں آپ کمرے میں کیسے جائیں. جیسے فجر کے پہلے کا ہے, ظہر کے بعد کا وقت ہے, عشاء کے بعد کا وقت ہے. ان تینوں وقتوں میں جو ماں باپ کمرے میں ہوتے, اس وقت بچوں کو یہ تربیت دو کہ وہ ناک کر کے آئیں, ناک کرے, پرمیشن لے کے آئے, دھڑیل سے دروازہ کھول کے آنا یہ نہیں ہے. یہ آداب بھی ہمیں سکھانا ہے. ہمیں ایسا لگ رہا ہے یہ باتیں سن کے کہ یہ بڑی یہ چیز ہے. تو کپڑے اتار کے رکھنا ہے, یعنی دوپٹہ نکال کے رکھ رہے, جینٹس ہے تو شرٹ نکال کے رکھ رہے, وہ کہاں بیڈ روم کے حد تک, ٹھیک ہے. تو شرٹ نکال کے یہ اپنا جسم دکھاتے ہوئے جو جینٹس گھومتے ہیں گھروں میں, یہ بے حیائی ہے, ٹھیک ہے. اس کا حکم اسلام نہیں دیتا ہے. بے حیا لوگوں کی یہ نشانی ہے. آپ دیکھیں, کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے اسلام میں کہ آپ کرتا پاجامہ پہنو یا پھر آپ وہ پہنو یہ پہنو, ایسا ڈریس کوڈ نہیں ہے. اسلام کیا ہے, ایک فارمولا سیٹ کرتا ہے, ڈھیلا ڈھالا ہو. آپ جینس پہنو لیکن ڈھیلا ڈھالا جینس ہے جس میں آپ کا سٹرکچر نظر نہیں آ رہا. آپ اس پہ ایسا شرٹ پہن رہے کہ سارا ڈھکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, سٹرکچر آپ کا نظر نہیں آ رہا, تو آپ ویسٹرن بھی پہنو, انڈین بھی پہنو, پاکستانی بھی پہنو, ٹھیک ہے, آپ اسکرٹ بھی پہنو, آپ میکسی بھی پہنو, کچھ بھی پہنو, لیکن آپ کا سٹرکچر نظر نہیں آنا, آپ کا شیپ نظر نہیں آنا, اور ٹائٹ فٹنگ کپڑے نہیں ہونا. اچھا, یہ بھی بات ہے کہ آپ کے جو کپڑے ہیں نا عبایا کے بغیر جو گھر میں پہنتے, وہ کپڑے بھی آپ غیر محرم کے سامنے چھپانا ہے. آپ اسلام کے باریک میں جائے, قریب ہونے میں یہ بھی آتا ہے. وہ کپڑے میں خوبصورت لگتے ہیں اور خوبصورتی کو دکھانے سے منع کیا گیا اسلام میں, ہے نہیں ہے. آپ جو بھی ڈریس پہنتے اٹریکٹیو ہوتا ہے, کوئی کلر میں آپ اچھے لگتے, کوئی کلر میں دوسرے لگتے, کوئی کلر میں کچھ اور لگتے, تو وہ کلر بھی پہن کے آپ وہی دوپٹہ لپیٹ کے دیور جیٹ کے سامنے آ رہے, کزنس کے سامنے آ رہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام. اب یہ تزکیہ ہے نا, ان باتوں کو سمجھ نہیں آیا
تو پھر کیا منہ لے کے جائیں گے اگر موت آ گئی. اللہ سے دعا کرے کہ جو بھی ہم نے پڑھا سمجھا ہے اس کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے.